اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ایکسپلورر کے معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر صدیق اور انٹروڈکشن ٹو قرآن کے اس سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس بابرکت مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ سے سورہ المائدہ اور سورہ الانعام کا تعارف اور پس منظر بیان کریں گے۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں ہم اپنی آج کی پہلی اور قرآن پاک کی 5ویں صورت یعنی سورہ المائدہ کی جانب۔ ناظرین، یہ صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے اور مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہئیں۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق۔ اس زمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی غذائیں حرام۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان بھی آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائیں۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سورۃ المائدہ کا مختصر سا تعارف۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری سورت اور قرآن پاک کی 6ٹھی سورت سورہ الانعام کی جانب۔ ناظرین، یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختصر دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بے بنیاد اور بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ عربی زبان میں انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے۔ چونکہ اس صورت میں ان بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس لیے ان صورت کا نام سورہ الانعام رکھا گیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر
یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔